بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین اعظام و سامعین کرام، 3 اپریل 2021 عیسوی بروز ہفتہ، یہ وہ تاریخ اور دن ہے جب مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی علیہ الرحمہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یقیناً حضرت مولانا کا انتقال ایک بڑا حادثہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کے جانے سے جو خسارہ اور نقصان ہوا ہے امت اسلامیہ کا، بظاہر اس کی تلافی ناممکن سی لگ رہی ہے، لیکن جانا سب کو ہے، ایک ترتیب ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت سب کو جانا ہے، اور دھیرے دھیرے ہمارا قیامت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ہمیں جس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سے میڈیا میں ایک ہنگامہ بپا ہے، اور ان لکھنے والوں میں، ہنگامہ کرنے والوں میں بڑی تعداد کہی جائے یا کہا جائے کہ تمام یہ افراد مسلمان ہیں، یہ نہیں غیر مسلم حضرات شور ہنگامہ کر رہے ہوں، یہ سب مسلمان ہیں، اور ان میں نوجوان بھی ہیں، عمر دراز بھی ہیں، ادھیر عمر کے لوگ بھی ہیں، انسانی طبقے کے مختلف عمروں کے لوگ ہیں۔ ایک ہنگامہ بپائے کہ کون ہوگا امیر شریعت، کون ہوگا ناظم امارت شریعت، اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے لحاظ سے فضائل و مناقب کی والی تحریریں پیش کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کسی کے فضائل بیان کیے، کسی نے کسی کے فضائل بیان کیے۔ یقیناً جن کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جن کے مناقب شمار کرائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے فضائل اور مناقب کا انکار نہیں ہے، یقیناً وہ ہم سے بڑے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امت میں گروہ بندی ہو رہی ہے، امت میں گروپ بازی ہو رہی ہے، امت طبقات میں بٹتی جا رہی ہے، کچھ لوگ کسی کا نام پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ کسی کا نام پیش کر رہے ہیں، اور جب مناقب کی بات آتی ہے تو پھر کچھ لوگ نقائص بھی نکالنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خامیاں، وہ ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، اور ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ کون بنے گا امیر شریعت اور کون ہوگا ناظم امارت شریعت، اس عنوان سے ایک ایسا ماحول بن چکا ہے۔ بعض گروپ تو ایسے ہیں، واٹس ایپ کے بعض گروپ تو ایسے ہیں کہ ایڈمن پریشان، ایڈمن کہہ رہا ہے کہ اگر اس موضوع کو مزید چھڑا گیا تو میں بلاک کر دوں گا، لوگوں کو ریموو کر دوں گا، فہرست سے ہٹا دوں گا۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم اس میں ہنگامہ بپا کر رہے ہیں اور ہم اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امارت شریعہ ایک منظم تحریک ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا دائرہ کار بہت پھیلا ہوا ہے، اس کے مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف کارنامے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ بے شمار کارنامے ہیں، تعلیمی میدان میں، تنظیمی میدان میں، پرسنل لا کے عنوان سے، اور لوگوں کو، سماج کے طبقے کو آگے بڑھانے میں، اٹھانے میں ایک ایسا کارنامہ ہے، اور اتنے اس کے پہلو ہیں کارناموں کے کہ اگر آدمی شمار کرنا چاہے تو ایک مستقل کتاب ہوگی اور مستقل ایک تاریخی موضوع ہو جائے گا۔ ہمیں خیر اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں بحث صرف اس بات سے کہ جو کام ہمارے ذمہ نہیں ہے، امیر شریعت بنانا یہ کوئی ہمارا کام نہیں ہے، یا ناظم امارت شریعت بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہر تنظیم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ امارت شریعت کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ اس کی مدت ہو چکی ہے، اور ایک بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں۔ اگر اسی طرح ماحول بنتا رہا
ہم نے کسی کا نام پیش کیا، آپ نے کسی کا نام پیش کیا، فلاں نے کسی کا نام پیش کیا، تو مناقب و فضائل کے ساتھ ساتھ نقائص کا بھی ایک دروازہ کھلے گا، گروپ بندی کے دروازے کھلیں گے، تفرقہ بازی کا دروازہ کھلے گا۔ دوستو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کام کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ہمیں امت کو توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے کسی ایک آدمی نے کوئی تحریر لکھ دی، قصہ ختم ہو جائے، لیکن نہیں، ایک نے لکھی، پھر دوسرے نے اس کی تردید کی، تیسرے نے ان دونوں میں نقائص نکالنا شروع کیا، چوتھے نے کوئی اور نام پیش کیا، پانچویں نے کچھ اور غصہ دکھایا، چھٹے نے اور کرشمہ سازی کی، اور اس طرح آپس میں انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں، صحیح نہیں ہے۔ یہ امت کو توڑنے والے کام ہے، یہ امت کے تعمیری کام نہیں۔ یاد رکھیے یہ کام تعمیری نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کام تخریبی کام ہے، تخریبی کام ہے، اور ہمیں امت کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے، تخریب کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ امارت شریعہ ایک مضبوط تنظیم ہے، ہمیں دامے درمے سخنے ہمیں تنظیم کو اور متحرک بنانا چاہیے، اس کے دائرے کار کو اور پھیلانا چاہیے، اور ہم سے جو ہو سکے، جس لحاظ سے ہو سکے، ہمیں اس تنظیم کا تعاون کرنا چاہیے، اسے اور مضبوط کرنا چاہیے، اس کی ساکھ مضبوط کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم سب کے ذمہ ہے، خاص طور سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، یہ تین اسٹیٹ ہے، خاص طور سے تین اسٹیٹ کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور عمومی اعتبار سے تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کہنی ہے وہ یہ کہ آئندہ کون ہوگا امیر شریعت امارت شریعہ کا، اور کون ہوگا ناظم امارت شریعہ، ہم اس سلسلے میں مزید طوفان برپا نہ کریں۔ خدا را بہت دکھے دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے لکھ دیا نام پیش کیا، وہ سب شخصیتیں ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، محترم ہیں، اور یقیناً جن کے نام پیش کیے جا رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جو سلسلہ چل پڑا ہے اور پھر نقائص اور برائیوں کے بیان کرنے کا، اور لوگوں نے جو عیوب پر انگلیاں رکھنی شروع کر دی ہیں، یہ انتہائی غلط کام ہو رہا ہے۔ لہذا جو لکھ دیا آپ نے لکھ دیا، اب خدا را مت لکھیے، اب طوفان بدتمیزی مت قائم کیجیے، اب فضائل و مناقب کو چھوڑ دیجیے۔ یہ دوسری بات ہمیں آپ سے کہنی تھی۔ اور تیسری بات دوستو یہ ہے کہ امیر کا انتخاب، کہ امارت شریعہ کا امیر شریعت کون ہوگا، اسی طرح ناظم امارت شریعہ کون ہوگا، یقیناً اس کے انتخاب کے اصول ہیں۔ امیر شریعت کے انتخاب کی ذمہ داری ارباب حل و عقد پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ ارباب حل و عقد کی جو تعداد ہے وہ 800 سے کچھ زیادہ افراد ہیں، ایک دو نہیں، 800 سے زیادہ افراد ہیں جو ارباب حل و عقد ہیں۔ کون بنے گا امیر شریعت، یہ ارباب حل و عقد کی ذمہ داری وہ تعین کریں گے۔ جب تک ماحول سازگار نہیں ہے، کورونا اور دیگر مسائل کی مہاماری ہے، اس وقت تک جو نائب امیر شریعت ہیں وہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، امارت ان کی نیابت میں آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح کون ہوگا ناظم امارت شریعہ، یہ بھی وہاں کے اصول کے مطابق، ضوابط کے مطابق جن افراد کی ذمہ داری وہ انشاءاللہ طے کریں گے۔ ہمیں امیر کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ناظم کا ساتھ دینا ہے، ہمیں معاون بن کے رہنا ہے، نہ کہ ہمیں تنظیم اور تحریکات کو توڑنے والا بننا چاہیے۔ یہ تین باتیں تھی جو میں نے آپ سے کہی۔ جو آپ کا ایک بھائی ہے جس کے اندر کہا جائے ایک دردمند دل ہے، میں دردمندی کے ساتھ، حالانکہ ایسے موضوعات پر میں عموماً بولا نہیں کرتا ہوں، لیکن میسیجز پڑھتے پڑھتے، مضامین پڑھتے پڑھتے، لوگوں کی جانب سے تبصرے سنتے سنتے جب انسان تھک جاتا ہے اور پریشان سا ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ نکل پڑتا ہے۔ ایسا ماحول جب ہو جاتا ہے تو
تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں اور نہ سننے والا بھی سننے لگتا ہے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، امید ہے کہ آپ اسے بغور سنیں گے اور پھر ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جو ذمہ داری ارباب حل عقد کی ہے ہم ان کے کندھے پر چھوڑ دیں گے۔ وہ امیر شریعت کا انتخاب کریں، انشاءاللہ جو بھی امیر شریعت بنے گا وہ بہتر ہوگا، جو بھی ناظم بنے گا بہتر ہوگا۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یقیناً پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے، انبیاء معصوم ہوتے تھے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نقائص بھی ہیں، عیوب بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ ہمیں اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، نقائص اور عیوب کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بیان کر کے کیچڑ نہیں اچھلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، امت کو مضبوط کرنے والا بنائے، تنظیمات و تحریکات کا تعاون کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تعمیری کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تخریبی کام سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، امت کی شیرازہ بندی کا کام ہم سے ہو، امت میں انتشار افتراق کا کام ہم سے کبھی بھی نہ ہو۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔